خان صاحب، لیکن ساتھ ساتھ ان آباد کا بھی شکریہ جو جمعیت کے نمائندہ حضرات حافظ مظفر عزیز صاحب، پروفیسر ابوبکر صاحب، دیگر جن دوستوں کے نام مجھے نہیں بھی ہوتے، سب کا اس ایوان میں آنے پہ شکریہ۔ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زعماء قوم، اکابرین ملت، آج انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام لاہور کے ایوان اقبال میں بہت خوبصورت مجلس کا سلسلہ پروگرام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں حضرت مولانا قاری رفیق صاحب کو اور ان کے رفقا کو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں، مجھے خطاب نہیں کرنا، حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو جمعیت علماء اسلام کا فخر ہے، آپ اور ہم سب کی وہ آواز ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں جنہوں نے اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے پرچم کو اٹھا کے رکھا، اس حوالے سے پوری دنیا آگاہ ہے۔ بس انہی نے ابھی آپ سے خطاب فرمانا ہے، صرف 3 جملے کہنے کی اجازت چاہ رہا ہوں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادہ گرامی قدر اور ہمارے بہت محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کے بہت محترم صاحبزادے حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، حضرت مولانا عمر صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا احمد علی سراج صاحب اور اسی طرح مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب، ہمارے بہت محترم حضرت مولانا مفتی حسن صاحب اور دیگر اکابرین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے۔ حضرات، یہ لاہور تھا جس لاہور میں سن 53 میں تحریک ختم نبوت چلی، بڑے بڑے اکابر اس وقت موجود تھے۔ اسی لاہور میں زندہ دلان لاہور میں ختم نبوت کے عقیدے کے لیے سینے تان کر گولیاں کھائی تھی، ختم نبوت کا پرچم بلند رکھا، پھر یہ تحریک چلتے چلتے آگے بڑھی اور سن 74 تک پہنچی، اور اس اسمبلی میں پھر اللہ رب العزت نے علماء کو بھیجا، ہمارے اکابر پہنچے، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، ہمارے سب کے بزرگ حضرت مولانا عبدالحق کا کوڑا کھٹک والے، اور اسی طرح مولانا شاہ منورانی، جناب پروفیسر غفور احمد پہنچے، مرزائیت کا تعاقب ہوا، پھر پاکستان کی اسمبلی پر 7 ستمبر کو ختم نبوت کا پرچم لہرایا، وہ آج بھی پرچم لہرا رہا ہے۔ پھر اس پرچم کو سنگو کرنے کے لیے سازشیں ہوئی، سینٹ میں پلاننگ بنی، اور حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، ہمارے حافظ حمداللہ صاحب، ہماری جمعیت علماء اسلام میدان میں آئی، اور آج جب یہ جملہ کہا جاتا ہے ملا کا سیاست میں کیا کام ہے، یہ نعرہ سب میں اس لیے دیا جا رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ ملا ہی اس میدان میں جا کر مقابلہ کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے ملا دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ دیکھیے، ملا دین کا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار بن کے کھڑا ہے اور اپنی چوکیداری کر رہا ہے۔ میرے اسٹیج سیکرٹری بھائی بھی کھڑے ہیں، حضرات محترم، بالکل آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ پھر آئیے، آج اس پاکستان میں ایک سازش کے ذریعے ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئی۔ میرے اور آپ کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے اس دور کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو چیلنج کیا تھا کہ یاد رکھنا زرداری صاحب، اس پاکستان میں جب تک ہم زندہ ہے کوئی موئی کا نام ناموس رسالت کے قانون کو نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ آج یہ اکابرین کی موجودگی میں اور آپ یہ اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، یہ ختم نبوت کا پرچم آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں میں رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرف کہیے انشاءاللہ۔ ہم یہ پرچم انشاءاللہ آگے اپنی اولادوں کو دیں گے، اپنی نسلوں کو دیں گے۔ آج اس محاذ پر آپ کی جماعت، ہماری جماعت
जमीयत उलमा इस्लाम मैदान अमल है और उनसे अल्लाह काम ले रहे हैं। आइए आने वाले वक्त में हम इस मैदान में खड़े रहे। पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा इंतखाबात में बड़ी कुव्वत बनकर आएगी और इंशाअल्लाह हम खत्म नबूवत के बागियों का हर महाज पर मुकाबला करेंगे। हजरत मुहतरम, मैं इंतहाई इख्तिसार से चंद जुमले कहने के बाद हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को दावत खिताब देने लगा हूँ और उनकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूँ। शायर ने कहा था, तू बातन में उबर कर ज़ब्ते खुदा, ले अपनी नजर से कारे सुबह, दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर। तशरीफ लाते हैं आपके नारों की गूंज में, आप खड़े होकर इस्तिक़बाल करेंगे अपने लीडर का, जमीयत के फखर का, खत्म नबूवत के मुजाहिद का। खड़े हो जाइए अपने सीटों पर, खड़े होकर इस्तिक़बाल कीजिए जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी जनरल फखर जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का इस्तिक़बाल करेंगे। इस्तिक़बालिया नारे लगाएंगे, मिलके जवाब देंगे।